سے اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سارے پڑھو۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ وحدہ لا شریک محترمی و مکرمی جناب حاجی ڈاکٹر محمد علا بخش صاحب انہاں دی کامل مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے واسطے قبر دیاں مشکل منازل آسان فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت جو لغزشات ہوئیاں اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی اور کریمی دا واسطہ معاف فرمائے۔ ورثانوں، فرزندانوں، پورے خاندانوں جو بہت بڑا صدمہ پہنچے ہے، اللہ تعالیٰ برداشت کرن دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جو میں محسوس کیتا اس حوالے نال آیت پاک پڑھی، بندہ مومن کون خوش نصیب جس دا ایمان سلامت رہا اور اس دنیا تو چلا گیا، کامیاب ہو گیا۔ جس کی ضرورت ہے وہ کیڑا خزانہ ہے؟ وہ ہے ایمان۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام۔ اگلے جملے کی پڑھنے ہیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو طلب بھی اس دی کریا کرو، دعا کریا کرو کہ جس ویلے اس دنیا تو جائیے فوت ہوئے بندہ تے اس ویلے دا ایمان سلامت ہو۔ اس دے واسطے کوشش کرنی ہے، اس دی فکر کرنی ہے، اور یہی کامیابی دی سند ہے۔ اس نو اللہ کی مرتبہ عطا فرمائے۔ ایمان والے اس دی زندگی بھی خوبصورت ہے، اس دی قبر بھی خوبصورت ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ توجہ ہے نا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ادھے جمیں لمحے گزرتے نہیں ادھے درجات دی بلندی دا سامان ہو رہے۔ زندہ ہے تو زندگی خوبصورت ہے، اور حالت ایمان دے نال اس دنیا تو گیا تو پھر موت دے بعد من عامل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن۔ عمل صالح نصیب ہویا، مرد ہوئے عورت ہوئے، عمل صالح شرط ہے، لیکن عمل صالح دے نال فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس دا صاحب ایمان ہونا شرط ہے۔ بعض نے بات نو صرف عمل صالح تک روک رکھے ہے کہ عمل چنگا ہونا چاہیے،
نہیں عمل چنگے ہومن دے نال نال رب نے عقیدے دی شرط بھی رکھی ہے، قید بھی رکھی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ صرف چنگا عمل نہیں دیکھا جائے گا، او دا عقیدہ، اس دی فکر، اس دی سوچ، یعنی اس دا ایمان دیکھا جائے گا۔ اگر ایمان دی سند ہے پھر عمل چنگا ہے تو پھر کمال، بولو جنہاں نو سمجھ آئی، پھر وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اگر ایمان ہے تو پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ نہیں بولو گے تو میں ترجمہ نہیں دیا گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ ہن او لوگاں دی نظر دے وچ تاں مر گیا ہے نا، قبر چلا گیا ہے، فرمایا نہیں حیاتن طیبہ، رب نے اس نو ایک پاکیزہ زندگی عطا کر چھوڑی، دائمی زندگی عطا کر چھوڑی، اعلیٰ مقام عطا کر چھڑے ہے۔ وہ مریا نہیں ہے، پردہ کر گئے ہے، انتقال کر گئے ہے، ایک مقام تو دوسرے مقام دی طرف منتقل ہو گئے ہے۔ جی وہ کس مقام دی طرف منتقل ہوئے ہے؟ فرمایا حیاتن طیبہ، موت کو غافل نے سمجھا اختتام زندگی۔ قدردان کوئی بولے گا، موت کو غافل نے سمجھا اختتام زندگی۔ اختتام زندگی نہیں ہے، یہ شام زندگی۔ موت کیا ہے؟ غافل نے سمجھا اختتام زندگی، ایسا نہیں ہے کہ ہے یہ شام زندگی، ہے یہ شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ حیاتن طیبہ، ہر لحظہ ہے۔ دعا کرو نا اللہ ایمان کامل دا خزانہ عطا فرما۔ اے دعا کرو آمین آکھو، میں اگلے جملے پیش کرا۔ اللہ کرے اس دنیا تو جس ویلے جائیے نا تو زبانہ تے جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان دی سند نصیب ہو جاوے۔ گلیاں دے ککھ بھی دعا دے رہے ہو من اور گواہیاں دے رہے ہو من کہ یار کیسا انسان ہے، آخری وقت دی زبان تے محمد عربی دا کلمہ جاری ہو گیا۔ جی حیاتن طیبہ، اے او دے واسطے ہے حیاتن طیبہ۔ توجہ مہربانی، النبی اولا، اے جملے ذرا توجہ طلب نہیں، اے مومن دی شان ہے، اے ایمان والے دی شان ہے۔ ہر شخص ایمان دے واسطے فکر کرے گا۔ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ فتنہ دا دور ہے جس واسطے ضرورت محسوس کی تھی کہ پتہ نہیں ہوندہ، بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے کہ جیب کٹی جا چکی ہوندی ہے، بندے نو نہیں پتہ ہوندہ۔ میں کچھ کہہ چھڑے ہے جی اگر توجہ نہیں ہے تو پھر سن لو۔ جیب کٹی جا چکی ہوندی ہے، بندے نو پتہ نہیں ہوندہ، اس سے سوچ نال، اس سے کیفیت نال، اس سے خوشی نال وہ اپنا لین دین کر رہے ہوندہ ہے۔ ادو اس نو جا کے احساس ہوندہ ہے جدو جیب ہاتھ پاندہ ہے، پتہ لگتا ہے بھی میری جیب تک کٹی جا چکی۔ میں کچھ آکھے ہے قدردان کوئی توجہ دے دینا تو کتے ایسا نہ ہو بھئی بندہ آکھے میری شکل بھی سونی ہے، میرے کل تسبیح بھی ہے، کپڑے بھی میں سونے پائے ہوئے، حالت میری صوفیانہ بھی ہے، عالمانہ بھی ہے، عاشقانہ بھی ہے، تے کتے وہ ایمان علی جیب کٹی جا چکی ہو۔ کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا نا، فرمان زندہ ہے نا، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کافر ہو چکے ہوں۔ اس قدر ایمان دا خطرہ ہوئے گا اور ایمان خطرے وچ ہوئے گا اور ایمان دے ڈاکو اس قدر تیز ہوں گے اور اس قدر ایمان تے واردات ہو رہی ہوئے گی اتنی تیزی دے نال کہ بندے نو نہیں اندازہ ہوئے گا۔ وہ دوسرے تے انگلی اٹھا رہے ہوئے گا کہ فلاں گندہ، فلاں مشرک، فلاں جہنمی، فلاں دوزخی، فلاں کافر، فلاں بے ایمان، ایک میں چنگا، وہ اس چکر دے وچ ہوئے گا۔ تے اے فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے، تسی میں نہیں کرنا، چنگا کون ہے گندہ کون ہے، بولو نا یار۔
یہ فیصلے دا تانوں مینوں اختیار نہیں ہے۔ جو اس چکر دے وچ پہ گیا اس نو میں معذرت نال کہہ رہا، میں کوئی غیب دا علم نہیں دے رہا، معذرت نال کہہ رہا، جیڑا اس چکر وچ پہ گیا اس نے اپنی بربادی کر لی۔ کیونکہ سانو بزرگاں دسیا ہے برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی، برے بندے نو میں لبن ٹریا برا نہ لبیا کوئی، جد میں اندر جھاتی ماری میتھو برا نہ کوئی۔ تو اگر چاہنا ہے کہ برائی ختم ہوئے تو پھر اندر دی برائی تے توجہ کر، اپنی ذات تے محنت کر۔ جتنی اپنی ذات تے محنت کردہ جائے گا، جتنے اندر دے انسان نو خوبصورت بنا دا جائے گا، انشاءاللہ اے بھی خوبصورت ہوئے گا، اے دے آس پاس دے بھی خوبصورت ہوں دے جان گے۔ یہ دا اثر پینا ہے معاشرے، توجہ چاہنا مہربانی۔ تو ایسا ہو جاتا ہے بندے نو پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایک خطاب ہے ایمان والے دے واسطے، جس نو ہر وقت فکر ہے کہ میرا ایمان بچ جاوے، یا اللہ میرے آخری ساہ ہومن میرا ایمان سلامت ہوئے، ہر وقت یہ دی ضرورت ہے۔ ان دے واسطے اعزاز کی ہے، قرآن سنو، ان دے واسطے اعزاز ہے النبی اولا، نبی قریب، اعزاز ہے وہ دے واسطے۔ نبی بولو ذرا، نبی قریب، اولا قریب، کس دے قریب؟ بالمؤمنین۔ خاندان شرط نہیں رکھی، ظاہریت شرط نہیں رکھی، قوم قبیلہ نہیں شرط رکھی، فرمایا بالمؤمنین۔ بالمؤمنین، دائرہ گفتگو ایمان ہے، اس بات سے ذرا توجہ رکھنی ہے۔ کندے واسطے قرب دا اعلان فرمایا؟ بالمؤمنین، او بامے ککھا دیا کلیاں چ بیٹھو تے بامے محلہ چ بیٹھو جی، او دے تن تے کپڑا ہووے یا بوس کی ہو نہ ہو، او جس حال جو شرط ایمان ہے جی، خاندان شرط نہیں، قوم قبیلہ شرط نہیں، بالمؤمنین۔ نبی کس دے قریب؟ نبی نو کس کا قرب حاصل ہو سکتا ہے؟ فرمایا او دے واسطے ایمان شرط ہے۔ تے پھر کتنے قریب؟ اگلے جملے نہ ضائع کرنا۔ کس دے قریب؟ ایمان والے دے قریب۔ کتنے قریب؟ من انفسہم، من انفسہم، میرے مصطفیٰ ایمان والے دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ لٹ جائے اگر دولت، بھائی دا ذوق ہے او دے جملے اگلے سن لو۔ لٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، قدردان بولے گا دوسرا منو معاف کر دے سی نا۔ لٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ النبی اولا، قرآن پاک پھر سنا ذرا، نبی قریب، اولا قریب، کس سے قریب؟ اس قرب نو ہر بندہ نہیں محسوس کرے گا، فرمایا بالمؤمنین، نبی دے اس قرب نو صرف محسوس کرے گا ایمان والا۔ ایمان والا کتنے قریب؟ من انفسہم، میرے مصطفیٰ ایمان والے دیا جانا تو بھی زیادہ قریب۔ جے نہ لفظات سے توجہ نہیں دیو گے تو پھر اگلے واسطے میں معذرت کر لوں گا۔ جی بیٹھو مہربانی۔ نبی
ایمان والے دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب. ایک تو میں تھے معذرت نال عرض کرساں کہ کوئی بندہ اگر دلیل منگدا ہے وہ آخدا ہے یار تسی آخدے ہو نبی موجود نے، نبی قریب نے، نبی حاضر ناظر نے، تو ان دی دلیل دیو سانو. تو میری اپنے معزز سامعین نو یہ گزارش ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میری اپنے معزز سامعین نو یہ گزارش ہے کہ جی بسم اللہ، اوتھے پریشان نہیں ہوو، اوتھے بحث نہیں کرو، او دے نال الجھو نہیں، اس نو صرف اے کہہ دیو کہ بھائی النبی اولا بالمؤمنین، اللہ قانون بنایا ہے، اللہ شرط رکھی ہے نبی دے قرب نو صرف ایمان والا محسوس کرے گا. بسم اللہ. ہر بندہ نہیں، ہر بندے واسطے اسی یہ دلیل قرآن نے نفی کیتی ہے ہر بندے دی. قرآن نے صرف اے احساس اے سعادت کس نو عطا کیتی ہے؟ صرف ایمان والے، یعنی کہ نبی دے قرب نو محسوس کرن دے واسطے ایمان شرط ہے. ہن اگر تو آکھنا ہے کہ نبی قریب نہیں ہے تو پھر تیرے نال ساڈی بحث نہیں ہے، کیونکہ تیرے کول او قرب نو محسوس کرن والی شے ہی کوئی نہیں. نہیں بولے ہو؟ بسم اللہ بسم اللہ. جس طرح بسم اللہ بسم اللہ جس طرح توجہ سی مہربانی صاحبان ذوق دی نظر، جس طرح ویکھن دے واسطے اکھ شرط ہے. اکھ دے بغیر ویکھیا تے نہیں جا سکتا نا، بولو تا صحیح یار. جنہاں نو رب نے اکھ عطا کیتی ہے بولو، اکھ دے بغیر ویکھیا جا سکتا ہے؟ نہیں. جنہیں اکھ دے بغیر ویکھیا نہیں جا سکتا، انہیں ایمان دے بغیر نبی دے قرب نو محسوس نہیں کیتا جا سکتا. اور نبی کتنے قریب نے، ان دے اگلے جملے نہ ضائع کرنا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. نبی کتنے قریب نے، جتنا ایمان دا درجہ اعلیٰ ہوئے گا اتنا قربت زیادہ محسوس کرتا جائے گا، اتنا زیادہ قریب محسوس کرے گا. میرے مصطفیٰ کس درجے تے نے فرمایا من انفسہم، اللہ دی عزت دی قسم قرآن پڑھ رہے ہیں، فرمایا میرے مصطفیٰ ایمان والے دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب نے. تو پھر میں ایک لفظ سنیا ہے، بہت زیادہ سنیا پڑے ہے کہ بندے نو جان تو ود کے کیڑی شے پیاری ہے. یہ اکثر جملہ سامنے ہوتا ہے بھائی جان تو ود کے بندے نو کیڑی شے پیاری ہے، یعنی ہوندے کہن دا مطلب ہے کہ ہر شے تو جان پیاری ہے. معذرت نال میں اس جملے نال اختلاف کر رہے ہیں. اللہ دی عزت دی قسم بندے نو اتنی جان بھی پیاری نہیں جتنی میرے مصطفیٰ نو امت پیاری ہے. بندہ اپنی بسم اللہ بندہ اپنی جان نال بھی اتنا مخلص نہیں. بولے ہو یار، بولو نا وفادارو بولو. اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو پھر نبی نال وفا کرو بس، اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں. جے اے رب نے قانون دے چھڑے ہے، یہ 1400 سال پہلے فیصلہ ہو چکے ہیں، اے اعلان کیتا جا چکے ہیں کہ اے محبوب اگر لوگ سوال کرن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ دی محبت دا سوال کرن، اللہ دے قرب دا سوال کرن، اللہ دی اطاعت دا سوال کرن، اللہ دی رضا دا سوال کرن. اگر بندے میرے قریب ہونا چاہتے نے تو محبوب انہوں اپنی محبوب زبان دے نال فرما دیو فاتبعونی فاتبعونی. جے چاہتے ہو رب دے قریب ہونا، فرمایا میں محمد دی چوکھٹ تے آ جاؤ. فاتبعونی
میری اتباع وچ آ جاؤ، فتبعونی میری غلامی وچ آ جاؤ، فتبعونی میری اطاعت وچ آ جاؤ، میری خوشنودی حاصل کرو۔ جیڑا دروازہ مصطفیٰ تے آ جائے گا، دروازہ مصطفیٰ تے آنا خدا دی رضا اور قرب دی سند نصیب ہو جائے گا۔ فتبعونی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، بولو تو صحیح۔ فتبعونی دا ترجمہ اس عاشق نے کیسا خوبصورت کیتا، اس عاشق نے علامہ اقبال صاحب نے فتبعونی میرے بوے تے آؤ، میری غلامی میں چاہو، بولو یار بولو، میری اطاعت میں چاہو، تے پھر کی ہو سی تسی آسو میرے دروازے تے۔ اللہ فرمایا تسی بن جاؤ میرے یار دے عاشق، نہیں بولو گے تو پھر معذرت، تسی بن جاؤ فتبعونی، تسی سارے بن جاؤ میرے یار دے عاشق۔ جیڑا بن جائے گا میرے یار دا عاشق یحببکم اللہ، اللہ ان دا عاشق بن جائے کی کی محمد سے قدردانہ دے واسطے کی محمد سے لوگ سوال کر دینے سچا کونے جھوٹا کونے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کیا جان بجھ کے اللہ نہ بن، علامہ اقبال صاحب نے بڑی سونی گل کر چھٹیے، ونڈ کر چھٹیے، سچ کونے تے جھوٹ کونے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ دی بارگاہ چوں عظیم بارگاہ چوں اج بھی آواز آ رہی ہے کہ محمد سے منیا تو بڑا عبادت کرن والے، ذکر و تسبیحات و تعلیل والے، داڑھی جبے اور کبے والے، فرمایا اے نہ سارے آدھے نال اے شرط میری ذہن رکھ لے کہ محمد سے بولو بولو میرے نبی دے غلاموں تڑپ کے بولو سبحان اللہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، ایک کرسی کی شے، اقتدار کی شے، مال و زر کیا ہے، تاج و تخت و جاہ و جلالت کیا ہے، ایک کوٹھی کار بنگلہ کی شے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لاہ قلم تھے ترجمہ قوت عشق سے۔ علامہ اقبال صاحب نے اپنی گل کا ترجمہ بھی دیتا، قوت عشق سے اگر چاہنے ایمان کامل دی سند نصیب ہوئے، مشورہ دے رہے آما قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، بولو یار سبحان اللہ، گوڑے چھڑ دیو تے محبت نہ رکھو سبحان اللہ، سچیاں گلاتے بولنا سکھو گے تو انشاءاللہ ایمان دا خزانہ محفوظ رہے گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو پالا
کرتے اگر چاہنا ایمان کامل نصیب ہوئے اگر چاہنا نفل پڑا ثواب فرزانہ نصیب ہوئے تو پھر سن دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر بولو من انفسہم حدیث پاک میں ساری شاید نہ پڑھ سکا وہ دے ابتدائی جملے سن لو معذرت کون خوش نصیب ہے توجہ ہوئے مہربانی ایمان والے نو رب نے شرف عطا کیتا ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین نبی ایمان والے دے قریب آج بھی میرے مصطفیٰ ایمان والے دے قریب قبر وچ بھی میرے مصطفیٰ ایمان والے دے قریب حشر دہاڑے بھی میرے مصطفیٰ ایمان والے دے قریب من انفسہم جان تو بھی میرے مصطفیٰ ایمان والے دے زیادہ قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو صحیح بخاری شریف ما من مؤمن الا وانا اولا به فی الدنیا والآخرہ فرمایا لوگوں سنو ما من مؤمن بندہ انی دیر تک ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں جڑا چاہتا ہے نا کہ میں جاواں تا ایمان دا خزانہ میرے کول ہوئے بولے سبحان اللہ جس نو وہ طلب ہے اے چاہت ہے فرمایا ما من مؤمن بندہ انی دیر تک ایمان دی سند نہیں حاصل کر سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا کب تک فرمایا جب تک الا وانا اولا بھی مینو آدھا والی نہ من لوے انا اولا بھی اپنا آقا نہ من لوے آنا اولا بھی مالک نہ من لوے آنا اولا بھی ساتھی نہ من لوے سہارا نہ من لوے اور سنو میں صرف زندگی دا سہارا نہیں فی الدنیا والآخرہ میں دنیا دا بھی ساتھی ہاں قبر دا بھی ساتھی ہاں حشر دا بھی اچھی بولو نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے مسکین گروپ اب مسکینہ دی آواز آ رہی ہے قبر چلو نہ ہو مایوس آتی ہے ترجمہ کر رہا میں فی الدنیا والآخرہ فرمایا میں دنیا دا بھی ساتھی ہاں قبر دا بھی ساتھی ہاں حشر دا بھی ساتھی آ میرے نال وفا کرتا صحیح نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گھورے غریباں سے نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گھورے غریباں سے قبر چو کی آواز آ رہی ہے ایمان والے آدھی قبر چو آواز آ رہی ہے نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی دل منے نہ شیر سارے پڑھ نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی
اے جملے جیڑا بولے دعا کرسا اللہ کرے قبر دے اندر مدینے دے ماہی دی زیارت نصیب ہوئے او بھی زیارت کر کے آنا بداوے نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی اترتے چاند توجہ ہے دوستاں اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اترتے چاند ڈھلتی چاندنی ہون پنڈے تے مکھی نہیں بین دیندا کپڑیاں تے بھٹ نہیں آن دیندا جتی تے مٹی نہیں آن دیندا توجہ ہوگی اسی شاید اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اندھیرا ہونے والا ہے بولو یار اندھیرا پاک آتا ہے اے چوپن جوانیاں ہمیشہ نہیں صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پہ حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں دے راہوں نے والا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے ایمان والے آنے دسے نبی امت کا حامی ہے آخری جملے لفظ نہ ضائع کرنا فرمایا ما من مومن الا وانا اولا بھی انا اولا بھی مینو آدھا حامی اور والی نہ مننے فی الدنیا والآخرہ لوگوں میں دنیا دا بھی ساتھیا میں قبر دا بھی ساتھیا تقرؤون ان شئتم فرمایا جنوں نہ یقین آوے او قرآن دی تلاوت کر لوے بولو یار کیوں نہیں بولتے ہو جی جنوں نہ یقین آوے تقرؤون ان شئتم فرمایا میری شان قرآن کو لو پوچھ لوے میں کیا قرآن کو لو پوچھ لوے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا قرآن پڑھ لوے فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ وَصَبَتُهُ فرمایا سنو جس نو یقین نہ آوے میرے قرب تے میری اس شان تے میرے اس مقام تے تو پھر سنو فرمایا جدو ایمان والا مر جاوے اس نے مگر ترکا چھوڑے آوے مال و زر گھر بہت کچھ مگر چھوڑے آوے وراثت دے وچ فرمایا فل یارثہ عصبتہ من کانو ان دے پچھلے وارث آمن او سارا کچھ
لے جاون اس دی وراثت تقسیم کر لون جے ایمان والا اس حال وچ مرے مگر بہت کچھ ہوئے فرمایا وارث لے جاون مات مؤمن ترک مالا فلیرث عصبته من کانو ومن ترک دینا او دیان جے مرے اس حال مگر بڑا کچھ ہوئے فرمایا وارث لے جاون تے جے مرے اس حال ہوئے ایمان آڑا ایتھے میں ترلا نہیں لمنا ایمان آڑے واسطے بات ہو رہی ہے جے اس حالت مرے مگر شے کوئی نہ ہوئے انہیں قرضہ بھی دینا ہوئے اجے نہیں بولوں ہے تو مڑ اپنے مقدر تے افسوس کر میں کہانی نہیں سنا رہا بخاری سنا رہا جی جے فرمایا اس حالت مرے ایمان آڑا مگر بہت کچھ ہوئے وراثت ہومن کوٹھی کار بنگلہ ہوئے زمین نہ ہومن فرمایا فلیرث عصبته وارث آمن اپنا اپنا حصہ لے جامن تے جے مرے اس حالت دینن او دیان انہیں شے بھی انہیں قرضہ بھی دیونا ہوئے مگر شے بھی کوئی نہ ہوئے لیکن لفظ نہ ضائع کرنا دیمن دی نیت نال مریا ہوئے نہیں بولے ہو تے جے دیمن دی نیت نہیں ہے نا پامیں 1 روپیہ ہے کسے دا ضبط کر لیا ہے ہڑپ کر لیا ہے کھا لیا ہے غریب سمجھ کے اے میرا کی کر سکتا ہے جے انہیں 1 روپیہ بھی کھا لیا ہے فرمایا اے گناہ میں شہید لو بھی معاف نہیں کرا گا جے دیمن دی نیت ہے مگر شے کوئی نہیں جے بہت کچھ ہے تبارس لے جامن تے جے مگر کوئی نہیں ہے جملے آخری نے ضائع نہ کرنا بیٹھ جو مہربانی فرمایا جے پیچھے شے کوئی نہیں ہے انہیں دیمن ہے قرضدار ہے مگر شے کوئی نہیں ہے مولا مڑ او کی کرے فرمایا فلیاتینی او میں محمد دے بوئے دے آ جاوے فانا مولاہو سنو زندہ کوئی بھی نہیں ہوندہ میں محمد والیا جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں ارے کعبہ بنتا ہے کعبہ بنتا ہے کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک عمل دی توفیق نصیب میں بسم اللہ جی ٹائم جی دال